قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج توحید کا چوتھا سبق ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا اقرار، اس کا مفہوم اور اس کے جو تقاضے اور شروط ہیں اس کے تعلق سے آپ کو بتلایا گیا تھا۔ آج کے اس چوتھے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ توحید کا لغوی اور شرعی مفہوم کیا ہے، توحید کی فضیلت کیا ہے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں، اور توحید کے اجمالی طور پہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں۔ آئیے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کلمہ توحید کے لغوی اور شرعی معنی و مفہوم کے تعلق سے کیا چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ توحید وحد یوحد توحید، باب تفعیل کا یہ مصدر ہے، یہ عربی زبان کی ایک ترکیب ہے۔ توحید اسی سے واحد کا لفظ ہے، تفصیل کے وزن پہ یہ ہے۔ وحد الشیء کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایک بنانا، ایک ہونے کا اعتقاد رکھنا۔ توحید کا شرعی مفہوم یہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید پر ہمارا ایمان ہو، اس پر یقین ہو، اس کا اقرار ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اپنے رب ہونے میں، اپنے حقیقی معبود ہونے میں، اور اپنے اچھے اچھے پیارے پیارے نام اور صفات کے پائے جانے میں۔ ہر ناحیے سے اللہ رب العالمین اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اللہ رب العالمین صرف اور صرف تنہا خالق و مالک اور رازق ہے۔ اللہ رب العالمین ہی حقیقت میں عبادت کا مستحق ہے، اور اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں اور وہ نام جن صفات پر دلالت کرتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے ذات کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو توحید گویا ان تینوں اہم نکات پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا بھی اقرار ہو، اس میں اللہ رب العالمین کی الوہیت بھی شامل ہو، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام اور صفات پر بھی یقین ہو۔ دوسرا جو نقطہ ہے آج کے درس کا کہ اس توحید کی فضیلت کیا ہے، جس توحید کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے لوگ یا ان کے علماء گفتگو کرتے رہتے ہیں، اس توحید کی فضیلت کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس توحید پر کا اقرار کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، تو اس کو کیا بینیفٹ ملے گا، کیا ثمرہ حاصل ہوگا، اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں نصوص کی روشنی میں کہ اس توحید کے فضیلت کے تعلق سے کیا چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ توحید ہی جن و انسان کی تخلیق کا سبب ہے۔ اگر اس توحید کا اقرار مقصد نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین جن و انسان کی تخلیق ہی نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو ہم نے پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے اندر توحید کو قائم کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے، اور ہم نے ذکر کیا کہ توحید کے شرعی مفہوم میں یہ چیز داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی حقیقی معبود تسلیم کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کیونکہ وہ شرک اور کفر ہے۔ تو توحید جن و انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی تخلیق کی ہے تاکہ ہم پوری زندگی اللہ رب العالمین کی ہی عبادت اور اطاعت کریں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے صحیحین کی، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایک سواری پر بیٹھے ہوئے تھے،
صحیحین کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی. تو آپ نے فرمایا کہ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. اے معاذ، یہ معاذ ابن جبل ہیں، بڑے عظیم صحابی رسول ہیں. آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ کہتے ہیں قلت اللہ و رسولہ اعلم. میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا. بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. وحق العباد علی اللہ عز وجل الا يعذب من لا یشرک بہ شیئا. اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی، اور یہ حق اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارا کوئی حق ہے اللہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہمارے اوپر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے کسی کو، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے بھی دوچار نہ کرے. کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ قال لا تبشرهم فیتکلوا، کہا کہ نہیں، انہیں یہ بشارت مت سناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی پر وہ بھروسہ کر لیں اور پھر اعمال میں کوتاہی کرنے لگیں. تو پتہ چلا کہ توحید کا اقرار جو ہے ہماری اور آپ کی تخلیق کا مقصد ہے، اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی ایسے شخص کو جو اللہ تعالیٰ کے توحید کا اقرار کرتا ہے، اسی حال میں اس کی موت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے دوچار نہیں کرے گا. ہمیشہ وہ جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ اسے نہیں رکھے گا. جو گناہ ہیں اگر وہ سزا کا مستحق ہے تو اللہ تعالیٰ سزا تو دے گا، لیکن اس کو جنت میں پھر دوبارہ ڈال دے گا. ایسے ہی اس توحید کی فضیلت کے تعلق سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تمام رسولوں کی رسالت اور انبیاء اکرام کی نبوت کا اصل ہدف ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں اور نبیوں کو دنیا کے اندر اسی لیے بھیجا ہی تاکہ وہ جا کر کے دنیا میں لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں، اس کی دعوت دیں. جو اقرار کر لیں وہ مومن ہوتے تھے، اور جو نافرمانی کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا. ہر قوم، ہر امت کے اندر اس رسول کا مقصد کیا تھا بھیجنے کا؟ وہ رسول یہ کہتے تھے لوگوں کے پاس جا کر کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے، شیطان کی عبادت سے اجتناب کرو. ایسے ہی دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. سورہ انبیاء کی آیت ہے 25 نمبر، کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ یہی وحی کی کہ اللہ یعنی میرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو. تو یہ دوسری فضیلت ہے، دوسرا نقطہ ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت کا، ان کی رسالت کا یہی عین مقصد تھا، یہی حقیقی مقصد تھا ان کو مبعوث کرنے کا. تیسری فضیلت جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ توحید ہی دین اسلام کی اساس، اس کا بنیادی پہلو ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ آل عمران کی 85 نمبر آیت ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین چاہے گا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے قبول نہیں کرے گا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ بنی الاسلام علی خمس علی ان یوحد اللہ. یہ عبداللہ ابن عمر بن العاص کی یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک قرار دیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کریں. توحید کی فضیلت کے تعلق سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ توحید ہی دعوت کا مین بنیادی حصہ ہے، اور یہی سب سے اہم ہدف بھی ہے، سب سے اہم مقصد ہے. اگر توحید نہ ہو کسی بھی داعی کی دعوت کے اندر تو اس کی وہ دعوت بیکار ہے، کیونکہ نہ تو انبیاء کرام کا یہ مشن تھا کہ توحید کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف بلائیں،
اور نہ ہی دنیا کا کوئی حقیقی داعی اس وقت تک داعی ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ توحید کی طرف لوگوں کو دعوت نہ دیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن میں اپنے بعض صحابہ اکرام کو داعی بنا کر کے بھیجا، معاذ بن جبل، اسی طریقے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو بھی وہاں بھیجا، تو آپ نے ان کو یہی نصیحت کی کہ انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الی ان یوحدوا اللہ۔ تصور کہ وہ اہل کتاب کی طرف جا رہے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کی طرف، جو کہ ایسی قوم تھی جو رسولوں کی رسالت کا اقرار کرتی تھی اور آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتی تھی، یعنی دعوے میں گرچہ دعویٰ ہی کر رہے تھے، حقیقت تو بہت دور تھی اس سے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جسے آپ انہیں جس کی طرف دعوت دو، وہ اس بات کی دعوت دو کہ اللہ رب العالمین کو ایک مانیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ ایسی اس توحید کی فضیلت میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ توحید جنت میں داخلے کا اور جہنم سے نجات کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ مائدہ کی 72 نمبر آیت ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص توحید کا اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اس کے بعد اس توحید کی فضیلت میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے بھی توحید کا ہونا شرط ہے، کیونکہ اگر آدمی کہ اپنے عمل کے اندر توحید نہ ہو، یعنی اخلاص نہ ہو، اللہ رب العالمین کے لیے خالص وہ عمل نہ ہو، تو وہ عمل برباد ہے، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الزمر کے اندر ذکر فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے اور لوگوں کی طرف بھی اور نبیوں کی طرف اس بات کی وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کا عمل ضرور بضرور برباد ہو جائے گا اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اگر یہ خطاب انبیاء اور رسل سے ہے تو تصور کریں ہمارے اور آپ کے عمل کے اندر اگر شرک اور کفر داخل ہو جائے تو پھر وہ عمل کس حد تک برباد ہوں گے، اس کا اندازہ اس آیت سے ہم اور آپ لگا سکتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید کی سورہ قحف کے اندر کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے۔ عمل صالح کے لیے علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس آیت کے اس ٹکڑے سے اتباع سنت کا حکم ملتا ہے، کیونکہ کوئی عمل اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اس آیت سے علماء نے عمل کے دو بنیادی شرطوں کو ثابت کیا ہے کہ اخلاص بھی ہو اور اتباع سنت بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے، ورنہ نہیں کرتا ہے۔ ایسے ایک بہت ہی بڑے معروف امام ہیں، امام ابو عبداللہ الشتری رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ ایمان قول، عمل، نیت اور سنت کا نام ہے۔ اگر بغیر عمل کے صرف قول پایا جائے، یعنی عمل نہ ہو، صرف قول ہو، صرف زبان سے آدمی کہے مومن ہو مومن ہو مومن ہو یا مسلمان ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عمل ضروری ہے۔ تو اگر بغیر عمل کے صرف قول ہی آدمی کرے تو یہ کفر ہے۔ اگر قول و عمل ہو لیکن نیت نہ ہو تو یہ نفاق ہے، اور اگر قول بھی ہو، عمل بھی ہو، نیت بھی ہو لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ بدعت ہے اور وہ بھی گمراہی ہے۔ ایسی توحید کی فضیلت میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آدمی توحید کا اقرار کرے تو یہ گناہوں کو بھی یہ چیز مٹا دیتی ہے، برائیوں کو دور کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یبن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایات
کم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، کہ اے ابن آدم اگر تم زمین بھر کر کے تم خطایا لے کر کے آؤ گے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر ایسی حال میں تم مجھ سے ملو کہ میرے ساتھ تم کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، لاتیتک بقرابها مغفرہ، تو میں اسی کے بقدر مغفرت لے کر کے تمہارے پاس آؤں گا، یعنی زمین بھر کر کے تمہارے لیے مغفرت ہوگی۔ تو یہ توحید کے فضیلت کے تعلق سے بعض نصوص، بعض احادیث آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ویسے علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر شرعی اذکار کو اگر ہم دیکھیں گے، جو صبح شام سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کے جو اذکار ہمیں سکھلائے گئے ہیں، تو اس کے اندر بھی آپ کو صرف اور صرف توحید کا اقرار ہی ملے گا۔ چنانچہ بعض احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ ذکر کیا، بتلایا ہمیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ ایسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت جو ہے، کرب اور تکلیف کے وقت آپ پڑھا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس طریقے سے اور بھی اذکار ہمیں بکثرت ملتے ہیں جس میں توحید کا بار بار اقرار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید کے معنی و مفہوم کو سمجھنے اور اسی کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ بھی اللہ رب العالمین توحید کی حالت میں بھی کرے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین وآخر دعوانا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون